ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فويل للمصلين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا، اور رب الناس ملک الناس الہ الناس انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سید البشر امام الانبیاء اشتہار پر آپ نے موضوع پڑھ ہی لیا ہوگا۔ میں نے بھی آتے ہوئے راستے میں موضوع دیکھا، بڑا قیمتی موضوع، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے بہتر کتاب دنیا میں نہیں اتاری۔ انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، لیکن احسن الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، اور میں کوشش کروں گا اور ہمیشہ کرتا رہتا ہوں
کہ اپنی گفتگو میں رب کے کلام سے گفتگو کروں اور صاحب کلام قرآن مقدس جس ہستی پر اترا اس کے فرمودات کی روشنی میں گفتگو کروں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو مجھ سمیت اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ہلاکت اور بربادی، ویل یا ویل وہ کنواں جو جہنم کے اندر کنواں، کن لوگوں کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ ان کی نمازیں جو بے نماز ہوں ان کا ذکر نہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بربادی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غفلت کا معنی نمبر 1، وقت پر ادا نہیں کرتے۔ چائے چل رہی ہے، کمپنی ہو رہی ہے، احباب اکٹھے بیٹھے ہیں، یا کسی اہم ترین مسئلے پر گفتگو جاری ہے، وہ عائلی زندگی کا ہو یا دنیا کا ہو یا کوئی دین کا ہو، اور ادھر مسجد کے مینارے سے آواز آ گئی ہے حی علی الصلاۃ، اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ نماز کے لیے نہیں آ رہا، رب کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، بلاوا۔ یہ کہتے ہیں ابھی تو 15 منٹ باقی ہیں جماعت میں، مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس کو حل کرو، دوسری جماعت کروا لیں گے، اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، وقت گزر رہا، یہ ہے وہ غفلت جس کا آج امت محمدیہ کی اکثریت شکار۔ الا من رحم ربی، خطبہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اکثر، آگے پڑھ لیں گے، آگے جلسے میں پہنچے، وقت مقرر تھا تقریر کی، پھر آگے پڑھ لیں گے۔ وہ آگے وہ منزل کس نے دیکھی؟ ایک لمحے کی خبر نہیں، آگے بڑھ لیں گے اور نماز کا وقت گزر گیا اور موت آ گئی ہے، ملک الموت پہنچ گیا ہے۔ فیصلہ خود کیجئے گا، میں جب اوپر جا رہا ہوں بے نماز جا رہا ہوں یا نمازی جا رہا ہوں۔ اہل ایمان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوئے دل لگی کرتے، پیار کی باتیں کرتے، اچانک بلال کی آواز گونجتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر کا نام سنا، ایسے ہو جاتے جیسے عائشہ کو جانتے تک نہیں تھے۔ کیوں؟ جس نے پیدا کیا ہے اس نے بلا لیا ہے۔ ابھی قاری نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، اس نے تیری پیدائش، وہ خالق ہے، تخلیق کی، وہ بلا رہا ہے، اس نے آواز دلوا دی ہے کہ آؤ مسجد کی طرف، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے۔ غفلت کا معنی نمبر 1، وقت پر نماز نہ پڑھنا۔ اللہ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر ہے۔ یاد رکھیے گا، حشر کے میدان میں یہ محفلیں ہمارا ساتھ نہ دیں گی، جن کی خاطر ہم رب کے گھر میں نہیں آ رہے۔ بہت بڑی غفلت ہے۔ نمبر 2، نماز کو اس وقت ادا کرنا جب سورج ڈوب رہا، پھر دوڑتا ہے اور ٹکرے مارتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب یہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہیں، کسالہ، بڑی سستی ہے، بڑی کاہلی میں۔ نمبر 1، نماز کس کے لیے؟ باتیں کس سے کر رہا؟ توجہ کدھر ہے؟ تعلق کس سے قائم کر رہا ہے؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ اللہ اکبر کہہ کر دنیا سے بے تعلق ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا تو ہے، اب میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتنوں کو دیکھا، امام صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب، محمدی صاحب، جی آج نماز کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ لمبی ہو گئی ہے۔ شکر ادا کر، اس نے لمبی کروا کر تیرا رابطہ لمبا رب سے کر دیا۔ قاری صاحب، صورتیں آج لمبی پڑ دی ہیں، کیوں؟ قاموا کسالى۔ اور کبھی آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ایک آیت کریمہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، رات کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تلاوت ہی کرتے رہتے، نماز میں کھڑے۔ ہماری حالت ہے، یہ نمازی کی حالت ہے۔ نمبر 3،
یراؤن الناس، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ محلے کے لوگ یہ کہے نمازی ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ نماز لوگ یہ کہیں، خاندان کے لوگ یہ کہیں، یراؤن الناس۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ آئے گا اور کہے گا اور اپنے اعمال لا کر، اور رب کا جواب ہوگا جس کے لیے پڑھتا تھا اسی سے جا کر اجر لے لے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ساتھ نمازی کھڑا ہے، میں نے سجدے اس لیے لمبے کیے ہیں تاکہ یہ کہے کہ سید بڑی لمبی نماز پڑھتا، میں نے وہ سجدے اس کے لیے کیے یا رب کے لیے کیے؟ یراؤن الناس۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ ہمیں ایک شخص کی خبر ملی، وہ قیام اللیل کرتا، رات کو بہت روتا، ہچکیاں لے لے کر روتا ہے مسجد میں، رب کو مناتا ہے، اور کمال یہ ہے اسے آواز آ جائے کہ کوئی مسجد میں آ گیا ہے، اس کا آواز ہی بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رو رب کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے۔ یراؤن الناس۔ نمبر 4، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بہت کم ذکر کرتا ہے نماز میں۔ کوشش ہوگی کیسے؟ رکوع میں جانے لگا، ایک جاتے ہوئے کہے گا سبحان ربی العظیم، ایک پہنچ کر کہے گا سبحان ربی العظیم، ایک اٹھتے ہوئے کہہ دے گا سبحان ربی العظیم۔ کتنی مرتبہ پڑھا؟ رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھا؟ آئے ہائے ہائے۔ ہمارے ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے اہل حدیث، سمع اللہ لمن حمدہ، ہم مسجد میں ہماری نماز پڑھ رہے تھے، حمدن کثیرن طیبن، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن۔ اب وہ ساتھ ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سجدے میں فی جا کر کہہ دیا۔ دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پیغمبر نے کہاں پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد ہم نے کہا یہ ایسی صاحب یہ دعا کہاں پڑھی ہے؟ کہتے قیام میں، قومے میں۔ کہا اس میں تو پڑھی نہیں آپ نے، آپ تو حمدن کہہ کر جھکتے چلے گئے، ساتھ دعا پڑھتے چلے گئے۔ حیران رہ گئے، کہنے لگے ساری زندگی سے ایسے ہی کر رہا ہوں، بڑا عرصہ بیت گیا، یہ تو کسی نے نہیں سمجھایا۔ جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم نہیں، رکوع میں پہنچ پھر اللہ کا ذکر کر۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ غافل نہ بنیے، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام ابن کثیر لے کر آئے رحمہ اللہ، کہ جو شخص قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں 11 رکعتیں 11 آیتیں پڑھ لے، اللہ کے ہاں غافلین میں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم تو یہاں قیام میں بھی 11 نہیں پڑھتے، فرضوں میں نہیں پڑھتے۔ پڑھتے ہوں گے آپ سب نیک لوگ، ہمارے ہاں تو بڑی کمی ہے، چکوال میں تو سارے ہی پڑھتے ہوں گے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور مولوی صاحب نے تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیا یا رکوع، بس۔ اور ویزا لگنا ہو امریکہ کا، اپنے بیٹے کی خاطر 12 گھنٹے ایمبیسی گیٹ کے اوپر
ٹینشن کھڑا رہتا، اور ویزا لگنا ہو جنت کا۔ دیکھیے ایمان کا فرق دیکھ لیجیے۔ یہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، فویل للمصلین، جو غافل ہے نمازوں سے، پرواہ نہیں۔ امام بھول گیا، کل میں ابن ماجہ پڑھا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک نماز کے اندر، ظہر کی نماز تھی، اور کچھ شارحین نے لکھا ہے کہ عصر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ ہمارے ہاں بھی ہو جاتا ہے، امام بھول جاتا ہے، اور امام کے پیچھے 3 افراد ایسے ہوں جو امامت کے قابل ہوں، وہ پہلے ہی بھولے ہوتے ہیں۔ 3 پڑھی کہ 4، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، دوسرا تیسرے سے پوچھتا ہے، پتہ نہیں جی، لگتا ہے 3 پڑھی، وہ کہتا ہے نہیں، لگتا ہے 2 ہی پڑھی۔ کیوں؟ غافل، باتیں کس سے کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مانگ رہا ہے اس سے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے مانگتے جس سے مانگ رہے وہ حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ، پتہ ہی نہیں میں کہہ کیا رہا۔ جب رکعتوں کی نہیں خبر، سارے مشورہ کر کے بتاتے ہیں نہیں آپ نے 5 پڑھا دی۔ آئے ہائے، دیکھیے پھر جو نمازی تھے، کہا اللہ کے پیغمبر نماز، کہا کیا ہوا؟ کہا وہی اتر آئی ہوگی، صحابہ تو اس لیے خاموش رہے کہ شاید رکعتیں بڑھ گئی ہیں، رکعتیں کم ہو گئی ہیں، وہی آتی ہے آسمان سے۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے پیغمبر 5۔ ذوالیدین صحابی ہے، آپ دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے؟ دیکھیے ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، باقی سب چپ ہے۔ آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں، دوسرے نے یہ نہیں کہا نا لگتا تو ہے، نہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر ذوالیدین سچ کہہ رہا۔ کیوں؟ سب کے سب رب کے سامنے حاضر۔ ہماری تو اکثریت ہی غافل ہے۔ ہم نماز پڑھنے آئے، اور نماز بنی الاسلام علی 5، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، توحید اور رسالت کے بعد اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز۔ قرآن کی پہلی سورت سورۃ البقرہ نماز کا حکم ہے۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ پرسوں میں نے ایک حدیث پڑھی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ثابت مسجد میں نہیں آ رہا؟ پوچھا کس سے؟ سعد سے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے پڑوسی ہیں۔ اب سوال دیکھیے، ثابت مسجد میں نہیں آ رہا، کیا وہ بیمار ہے؟ آئے خائے، مسئلہ ہی حل کر دیا اس حدیث۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بیمار تو نہیں، میرا پڑوسی ہے، بیمار ہوتا تو خبر ہوتی۔ گویا صحت مند آدمی اذان سننے کے بعد کہاں ہوتا ہے؟
آپ نے یہ کیوں نہ پوچھا کہیں کیا ہوا ہے؟ کاروبار بڑھ گیا اس کا، دکان سے نہیں آ رہا، وقت نہیں مل رہا؟ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مسجد میں دیکھتے فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، ہماری دو رائے ہوتی، نمبر ایک بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتا، ایسا بیمار۔ نمبر دو، اگر بیمار نہیں تو منافق ہو گیا۔ اور ہماری مسجد کے نمازی میں نے ایک سے پوچھا، بچہ نماز پڑھتا ہے؟ جواب یہ تھا، بچہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ میں نے کہا وہ تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس سے بڑا مسلمان اور کون ہوگا؟ نماز پڑھتا ہے؟ دوسری مرتبہ جواب ملا، قرآن پڑھ لیتا ہے۔ نماز آپ ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں، بیوی سے جا کر پوچھئے گا آج کتنی نمازیں پڑھی، بیٹیوں سے پوچھئے گا کتنی نمازیں پڑھی، بیٹے سے پوچھئے گا کتنی نمازیں پڑھی۔ اور اکیلی نماز، جماعت ہو گئی ہے دوسری، مسجد میں آیا اور نماز، دکان پہ مصلی بچھایا نماز، پھر مسجدیں کیوں بناتے؟ بیٹھک کے اندر نماز، مولوی صاحب کی اپنے حجرے میں نماز، پھر مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ آئے خائے خائے، یاد رکھیے گا ذمہ دار شخص ہوں۔ آگے آگے ہو جائیں، باہر لوگ تنگ ہو رہے ہیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں میرے پاس، بالکل آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، باہر والے اندر آ جائیں۔ اب نماز اکیلے آدمی کی نماز پورے قرآن کی تلاوت کیجیے، ذخیرہ احادیث کو پڑھ لیجیے، اور یہ شہر اہل علم کا شہر، پوچھ لیجیے صحابہ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے؟ سوچئے گا، اکیلے کا تصور ہی نہیں ہے۔ با جماعت نماز، اسلام کا تو یہ تصور ہے۔ امام الانبیاء کی آخری زندگی کے 5 دن پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہوش آتا ہے، غسل دیتے ہیں، پانی بہایا جاتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام پہلا سوال کرتے ہیں، کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہہ دیتے نا اپنی اپنی پڑھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، تصور ہی نہیں اکیلے آدمی کی نماز۔ اس لیے جنہوں نے عرب میں جا کر حج اور عمرے کیے ہیں انہوں نے دیکھا ہے لیٹ آنے والے حضرات بھی درجنوں جماعتیں کروا دیتے، جو آ رہا ہے وہ جماعت کروا رہا ہے، با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔
یہ تصور تو بر صغیر میں آیا. اور یہ اسلام نہیں. اسلام مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. علی اور عباس رضی اللہ عنہم کو بلایا، ان کے دونوں کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، کہا مجھے مسجد میں لے چلا. گھر میں جائز تھا ان کے لیے کہ نہیں؟ بیمار تھے نا. بیمار بھی اتنے کہ چلنے کے قابل نہیں. راوی کہتا ہے گھر سے چل رہے ہیں، پاؤں قدم نہیں اٹھ رہے، 2 لائنیں بنتی ہوئی جا رہی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ جا کر با جماعت نماز پڑھا. صحابہ کا امام ابو بکر ہے اور ابو بکر کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو کرونا نے ویسے ہی مسجدیں خالی کروا دی. جو مسجدوں میں نہیں آ رہے وہ بیمار نہیں ہو رہے، انہیں کرونا نہیں لگتا. سوچئے گا. ہائے ہائے ہائے. جہاں مسجدیں بے آباد ہوں اور سینما آباد ہوں، جہاں مسجدیں ویران ہوں اور قبریں آباد ہوں، اس دھرتی اور بستی اور ملک اور شہر کے اندر رب کی رحمت کی بجائے رب کا عذاب اترا کرتا. مسجد ویران. یہ مسجد اسلام کی چھاونیاں، یہ اسلامی عدالت کے مراکز، یہ رب کو منانے کا گھر. آئے اللہ کے پیغمبر پریشان ہوتے تو کہتے الدن یا بلال، کھڑا ہو بلال، اللہ کا آوازہ لگا، کہہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، رب سے سکون حاصل کرتے ہیں. یہ تو وہ جو نماز پڑھتے ہیں اکیلے تنہائی میں، گھروں میں، دکانوں پہ، دھڑوں پہ، جہاں کاروبار ہے وہیں مصلی ہے، نماز ہے. اور اسی وقت خبر آ جائے کہ گھر بچے کو ٹائیفائڈ بڑا آخری پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے. اب وقت کدھر سے مل گیا؟ سوچئے گا. پہلے رب نے کہا تھا مسجد میں آ، کہتا نہیں، دکان کھلی پڑی ہے. اور کئی بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں میرے جیسے، وہ کہتے ہیں بیٹا تو کاروبار کر، میں پڑھاتا ہوں، پھر تو پڑھانا. کس حدیث میں ہے؟ ہائے ہائے. سنیو وہابیو نمازیو، میں پڑھاتا ہوں، تو پڑھا، میں پھر پڑھ لوں گا. کہاں ہے یہ رب کا کلام؟ کوئی ایک آیت، کوئی پیغمبر کی ایک حدیث کہ تم پڑھاؤ اور پھر سیل مین کو پڑھا لیں گے. ایک مسئلہ کروں، بڑا سخت مسئلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہو گئی. بڑا کون ہے؟ اذان ہو گئی اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذان کا جواب دو. ہم نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر. اور رب نے کہا آ جاؤ مسجد میں. اب یہ وقت کس کا ہے؟ ہائے ہائے. سوچ لو، کہنے سے پہلے سوچ لو. اذان کے بعد یہ وقت میرا نہیں، یہ تو وقت رب کا ہے. اب رب کے وقت میں تجارت، سودا، دکان، کاروبار، مجلسیں، فیصلے جو بھی کر رہے ہو اور کمائی گھر میں لے کر آ رہے ہو، اسے کھا کر ابن تیمیہ بیٹا بنے گا؟ وہ تو وقت میرا ہی نہیں ہے، وہ تو رخ میرے بادشاہ کا ہے. یہ کہتا مولوی صاحب اتنی کوڑی گال نہ کرو، اتنی سخت بات نہ کرو، وہ وقت میرا نہیں ہے.
جی کاروبار کرتے ہیں نا، آخر بچوں کا پیٹ نہیں پالنا؟ رب نے کب کہا ہے نا پال؟ رب نے کہا فجر پڑھ مسجد میں اور دکان پر چلا جا، ظہر کی اذان تک جتنے گھوڑے کمائی کے دوڑا سکتا ہے دوڑا لے، اور جب میں کہوں چھوڑ اس کو مسجد میں آ جا، پھر میرا بندہ بن کر مسجد میں آ جانا، پھر نماز پڑھ کر پھر چلے جانا، ظہر پڑھیے جاؤ کماؤ، عصر تک کما لو جتنا کما سکتے ہو، پھر رب نے کہلوا دیے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا پھر آ جا۔ رب ٹیسٹ لینا چاہتا ہے شیطان کا بندہ ہے یا رحمان کا بندہ ہے۔ ہائے ہائے، دیکھا اتنے ڈالر ریال پیسے کمائی سودے، اب رب نے اچانک کہہ دیا اللہ اکبر۔ اب یہ رحمان کی بندگی کرتا ہے؟ کہتا ہے چھوڑو، جس نے دیا ہے اس نے بلا لیا۔ دیتا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ ہائے ہائے، وہ وقت تو میرا تھا ہی نہیں، میں اس میں کمائی کرتا رہا، بچے کو بٹھا کر خود حاجی صاحب پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور بیٹے کا اس کی نماز کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، خانے وال شہر میں ایک ڈاکٹر تھا، اس وقت بڑے کم ڈاکٹر ہوتے تھے، اب تو مارکیٹ ہے۔ اس ڈاکٹر نے ایک کھوکا بنایا ہوا تھا لکڑی کا، غربت کا زمانہ تھا، MBBS ڈاکٹر تھا غالباً، وہ وہاں بیٹھتے تھے، ارد گرد کے گاؤں کے لوگ، سستا ڈاکٹر تھا، بڑی دنیا آتی تھی، جو ہی اذان ہوتی اس نے ایک پلیٹ سے بنائی ہوئی تھی وقفہ نماز، اور سارے مریض چھوڑ کے مسجد میں چلا جاتا۔ لوگ پیٹتے رہتے جی میرا نمبر آ گیا جی 5 منٹ لگیں گے بچے کو دیکھ لو، ایک بات نہیں سنتا تھا، کہا رب نے بلا لیا، اللہ نے بیٹے دیے، سب ڈاکٹر بنے، بہت بڑا ہسپتال بنایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی کاروبار کی ترقی کا راز یہ تھا کہ جب رب بلاتا تھا وہ جاتا تھا۔ ہم بچے کو ٹیوٹر کے پاس کتنی دور چھوڑنے جاتے ہیں، بہت قابل آدمی ہے، AA ہے، پیپر سیٹر ہے، میں نے یونیورسٹی پڑھا ہے، اسی سے پڑھانا ہے، بس 2 مہینے بھی پڑھ گیا نا میڈیکل میں چلا جائے گا۔ جاتے ہیں چھوڑنے، باقاعدگی سے جاتے ہیں، رکشہ لگایا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس رب نے تجھے مال دیا ہے وہ تجھے روز بلاتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، بہت سو لیا ہے، آجا فجر پہ آجا، سب بہت سو لیا، اور کئی اتنے ہیں جو سوتے ہیں شام کو، صبح سوئے رہتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے فلاں شخص مر گیا، جنازے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا اعلان نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے، 2 ہی نمازیں ہیں، صلاۃ العشاء، بات چل رہی تھی کام و کسالہ پر، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، 2 ہی نمازیں، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ کس پر بھاری ہے؟ دیکھ لو، فیصلہ خود کر لو، میں مفتی تو ہوں نہیں، کس پر بھاری؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اور فجر کی نماز میں کون ہوتے ہیں اکثریت؟ باپوں کی، جو گھر سے بھی فارغ، بیوی سے فارغ، دکان سے فارغ، ہر شے سے فارغ، کھنڈا اور ڈنڈا اور نیند سے ویسے نہیں آتی، کھانسی لگی ہوئی ہے، حجرہ کونے میں باپ بیٹے نے بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کب فجر ہو تو مسجد میں جاؤں، اور جوان 2:30 بجے تک آپ کے سامنے موبائلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور فجر کے لیے بچہ نہیں اٹھتا، اور کھاتا آپ کے اور میرے گھر سے۔ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، فیصلہ کر لیجئے گا، فیصلہ کیجئے گا۔ میں اس استاد کا شاگرد ہوں، سن لو، شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جو بیت اللہ کے اندر ایک عربی زبان میں، ایک سندھی زبان میں اور ایک اردو زبان میں 3 درس روزانہ دیا کرتے تھے بیت اللہ شریف میں۔
اس کے ایک بیٹے سے ہلکی سی خطا ہو گئی، ہلکی سی خطا ہو گئی. کہا مجھے کسی نے خبر دی ہے تو یہ کام کرتا ہے. اور اس بچے کو جس نے جامع ترمذی کی شرح لکھی، چوٹی کا عالم، کہا تو یہ خطا کرتا ہے، چھوٹی سی خطا ہے ہماری نظر میں، بے نمازی نہیں تھا. کہا ہاں جی کون سا اس میں، بس کہنے کی بات تھی. کہا بعد آ جا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لوگ ویسے ہی سے کہتے ہیں ہاں یہ مکروہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں، جائز نہیں ہے. بچہ باز نہ آئے، دوسری خبر ملی، گھر چھوڑ دیا، موت تک اس گھر میں داخل نہ ہوا. بچہ میرا کھائے میرے گھر سے، کما کر میں لے کر آؤں، جوان میں کروں، ٹیوشنیں میں بھروں، اور وہ بے نماز ہو اور ایک چھت کے نیچے دونوں رہے، اور پھر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھوں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، جماعت کراتا ہوں، مسجد کا مولوی اور خطیب ہوں، سید آدم. ہائے ہائے ہائے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد، نماز نماز. او اہل اسلام، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. یہ پڑھا کر قرآن اور نماز پڑھا کر رب کہہ رہا. کس کو؟ محمد الرسول اللہ. ہم اتنے غافل ہو گئے. اور میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ 3 موقع یاد رکھیے گا. نمبر 1، خوشی کا موقع، بیٹی کی شادی اور بیٹے کی شادی. پھر بے نمازیوں کو چیک کرنا ہو تو وہاں کر لیجئے گا. جہاں جب اعلان ہو جاتا ہے کھانا شروع ہے، پھر ان کی دوڑیں دیکھیے گا. کبھی مسجد میں بھی ایسے دوڑیں لگتی ہے کہ نماز لیٹ ہو گئی اور میں چوک میں ٹریفک کی وجہ سے پھنس گیا تھا. خوشی کے موقع پر نماز اگر یاد نہیں تو بے نماز ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور آخری ایام میں آ کر نماز میں تو نہیں پڑھتا، انکاری ہے. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اور ہمارے ہاں نمبر 2، بیماری کی حالت میں، ابا جی بیمار ہے، پیمپر لگ گئے، پیمپر لگ گئے. اب بیٹا بھی کہتا ہے جی نماز کیسے پڑھے؟ یاد رکھیے گا، آپ نے نام سنا ہی ہوگا، محدث العصر حافظ زبیر لدی رحمہ اللہ، وقت کا محدث تھا. بیمار ہو گئے، 4 مہینے تقریباً پیمپر لگتے رہے. شفا اسلام آباد میں داخل رہے، بے ہوش، بے ہوش، کومے میں جسے آپ کہتے ہیں، شیشے کے کمرے میں جسے آپ کہتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آتی، ایسے آنکھ کھلتی، ایسے دیکھتے، اور دوسرا کام یہ تھا، اللہ اکبر، نماز. اور ابھی 2 منٹ ہی گزرے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہا، آنکھ کھلتی تھی، پہلا کام یہ تھا میں رب کی نماز ادا کر لوں. 1 رکعت بھی پوری نہیں کر سکتے تھے، 1 رکعت بھی. یہاں مولوی حضرات فجر نہیں پڑھتے. یہ رات جلسہ بڑا لیٹ ہوا ہے، 3 بجے ختم ہوئے. میں ایک جلسے میں تھا، بہت بڑی کانفرنس تھی، ہزاروں لوگ تھے، رات ہمارا وہیں سٹے تھا. میں نے تقریر کے اندر بھی غالباً یاد ہے کہ نہیں، میں نے کہا فجر میں دیکھنا کتنے مولوی ہوں گے اور کتنے سامعین ہوں گے. اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان اور مرکزی جمعیت کے قائدین حضرات اور فلاں تنظیم کے اور فلاں تنظیم کے ہوتے ہیں نا جی. یہ بڑا سرگرم رکن ہے جی، یہ بڑا انتھک مجاہد ہے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ان لوگوں کو؟ میں نے دیکھا رب محمد کی قسم پہلی صف بھی پوری نہ ہوئی، پہلی صف بھی پوری نہ ہوئی. رات کو 4 بجے 3 بجے آخری پہر میں جلسہ ختم ہوا، صبح خراٹے مار رہے ہیں. اس جلسے کا فائدہ ہوگا؟ مولویوں کے لیے بھی سبق رہتا ہے میرا، اس لیے مولوی مجھ سے تنگ اور میں کیا کہوں. ایک کانفرنس میں ہم گئے، ایک بہت بڑا ادارہ تھا،
میں نے کہا جی میں مسجد میں سونا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی یہاں تو آپ سو ہی نہیں سکتے, گھر لے چلتا ہوں. میں نے کہا ایک شرط پر, فجر کی نماز میں نے مسجد میں پڑھنی ہے. وہ امیر صاحب کہتے جی بالکل پڑھاؤں گا. میں نے کہا میں دروازہ پیٹ دوں گا آپ کا کہ صبح کو آپ تو نہ اٹھے تو پھر کہہ لیں گے جی ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی تہجد گزار ہی تھا. این ٹائم پر میرے کمرے میں بھی تیار بیٹھا تھا. ہم مسجد میں گئے, اللہ کی قسم سارے اساتذہ بھی سو رہے تھے, سارے طالب علم بھی سو رہے تھے. ہائے ہائے. اور کہنے والے نے کہا ایک ادارے کے اندر, تیسرا ادارہ, جب انتظامیہ کو خبر دی گئی صحیح بخاری پڑھنے والے فجر میں سوئے پڑے تھے, پورا ادارہ سویا پڑا تھا, اور میں جان بوجھ کر مسجد اپنی دور چھوڑ کر اپنی جامعہ کے اندر آیا. دیکھوں فجر میں کون کون ہوتا ہے, رہائشی طلبہ اور رہائشی اساتذہ کرام. جب رئیس الجامعہ کو خبر دی گئی, اس نے سب کو جمع کیا اور بلایا اور کہا اگر تمہاری یہ حالت وہ لوگ دیکھ لیں جو جامعہ کو چلاتے ہیں تمہیں چندہ دیں گے, گویا چندے کی فکر کی وجہ سے نماز پڑھا کرو. کہنا یہ چاہتا تھا. لا حول ولا قوت. او اہل ایمان, نماز رب نے کس حالت میں معاف کی ہے؟ سفر میں معاف ہے. میں نے ابھی عشاء پڑھی ہے مغرب کے ساتھ کہ ہم نے سفر کرنا ہے, مجھے معاف ہے. جنگ میں معاف ہے. ہائے ہائے ہائے, حالتیں بدلتی چلی گئی, لیکن نماز سجدہ ہوگا, اس حالت میں بھی ہوگا. مار کا برپا ہے محمد کریم بدر کے اندر اپنے اس چھپر کے نیچے سجدے میں پڑے ہوئے. جاؤ, میرا چیلنج ہے چکوال کے باسی اور اہل علم, کوئی مجھے نبی کی سنت سے کوئی ایک واقعہ تو سناؤ کہ نماز, ہاں جنگ احزاب کے اندر پلٹے محمد, پلٹا عمر. کہا اللہ کے پیغمبر اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے مجھے آج عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی. کفار سر پہ چڑھا ہوا ہے, ہم تو مدے کی نیند سوتے ہیں, صاحب آنکھ ہی نہیں کھلتی. جب بچہ اور بیوی اور بیٹی اور میں موبائل پر رات کی دیر رات تک بیٹھے رہیں گے, فجر پہ اٹھیں گے. اور آسان سا نسخہ آزما لینا, چکوال کے باسی ہو, صبح آپ کی فلائٹ ہو باہر کی اور فجر کے ٹائم ہو, میں دیکھوں تو سویا رہے, دیکھوں میں مولوی سویا رہے. میں کوئی ایک کو جانتا ہوں, میرے پیٹی بھائی ہیں, جو لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے اور خود نہیں پڑھتا. اور رب کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد کریم کو. اتل ما اوحی الیک, الیک, یہ کاف کی جو ضمیر ہے کس کی طرف ہے؟ محمد کریم کی طرف. اس کو پڑھا کر جو تجھ پر وحی کی گئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز پڑھا کر, نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بس دیکھ لینا روکتی ہے کہ نہیں نماز. یا نماز پڑھ کے جاتا ہے تو فرض دوڑ کے پڑھتا ہے, اور مولوی صاحب کہتا ہے جلدی پڑھایا کریں بوڑھے بندے, اور جاتے ٹی وی کا بٹن آن کرتا ہے, ڈرامہ چلا کہ نہیں. بیٹی سے پوچھتا ہے کتنی قسط نکل گئی, کیا کہا تھا اس نے. یہ نمازی ہے؟ نماز تو انسان کو بے حیائی سے منع کرتی ہے. توبہ کر لو, آیا ہی آیا وقت. پہلے تو کبھی کبھار گاؤں میں اعلان ہوتا تھا مر گیا, اب تو ایک ایک وقت میں 4 جنازے تیار ہو رہے ہیں. تھوک کے حساب سے کامیاب کون ہوگا؟ جو عقیدے کے بعد, توحید اور رسالت کے بعد نمازی. بے نماز کا اسلام سے کیا تعلق؟ وہ مولوی ہو یا مقتدی ہو, سید ہو یا خانزادہ ہو, بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ نوٹ فرما لیں. سوال کیا گیا ان سے, ایک عورت نے سوال کیا, میرا والد نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, دعا کروں اس کی مغفرت کے لیے.
اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جو مر جائے نا، جس نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو، ہم کہتے ہیں بیچارہ بہشتی، عبد الغفور بہشتی۔ بہشت کس نے دینی ہے؟ اور یہ پہلے اسے ٹکٹ دے ہی کھڑا ہے، بیچارہ بہشتی، اگر جول جنت۔ شیخ ابن باز سے ایک نوجوان نے پوچھا، میں 4 نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہوں، 3 پڑھنے والوں، میں پوچھتا رہتا ہوں اکثر لوگوں سے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی 3 تو پڑھ ہی لیتا ہوں، 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، اور 5ویں موت ہو گئی، فارغ، جو نماز ہی نہیں پڑھی۔ کہا 4 مسجد میں پڑھتا ہوں، با جماعت پڑھتا ہوں، اور فجر کی جو نماز ہے نا، میری چھٹی ہوتی ہے گورنمنٹس کے ادارے سے 3 بجے، سعودی تھا، مفتی اعظم سے سوال تھا، پھر میری آنکھ کھلتی ہے 8 بجے، میں روزانہ فجر کی نماز 8 بجے پڑھتا ہوں۔ نمازی ہے کہ بے نماز؟ نمازی ہے نا جی، 4 پڑھ لی مسجد میں، 1 صبح اٹھ کے پڑھ لی، نمازی تو ہوا۔ کیا یہ میرا عمل کتاب و سنت کی شریعت صحیح ہے؟ میرے جیسا تو کہتا ہاں جی لینٹر پوا دے، ہے تو پکا مسلمان، مزید اب لینٹر پوا دے بس۔ ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے بے نماز سے پیسے لے رہے ہیں یا نمازی سے لے رہے ہیں، جی دینے چاہیے، رنگ ہو جائے مسجد میں۔ ہائے ہائے، دھوکہ، فراڈ مولوی۔ بے نماز کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، وہ مسجد کو دے یا کسی عیسائیوں کے عبادت خانے میں دے، اسے کیا فائدہ ہے؟ کہا میرا یہ عمل، نمازی ہوں، صحیح ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں انت کافر، تو کافر ہے۔ کہنے گا کیسے؟ نماز پڑھتا ہوں۔ کہا رب نے فجر کا وقت مقرر کیا ہے، تو نے رب کے مقرر کیے ہوئے وقت کو ہٹا کر اپنا وقت مقرر کر لیا ہے، تو مسلم ہی نہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے بڑے بڑے پینا فلیکس بنا کر پوری عرب کے اندر ہر مسجد میں لگا دیے۔ میں نے اتنے بچے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے فجر کے اندر، فجر چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے بچے، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں، نیند میں جھول رہے ہیں، آیا وضو کیا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ ایسا ہی، جماعت ہو گئی، وہ مسجد میں آیا، اس نے اس طرح کا بچہ دوسرا پکڑا، جماعت شروع ہو گئی 2 بچوں کی، تیسرا آئے بزرگ، اس نے جو امام تھا چھوٹا بچہ، اسے ہاتھ اشارہ کیا، وہ مصلی پہنچ گیا، اس کے پیچھے بزرگ نمازیوں کی لائن لگ گئی۔ اور یہاں کہتے ہیں موترنا آندہ کوئی نماز واسطے مصلی تے کھڑا کرتا ہے، شاہ جی دا پتر ہے تا۔ انتظامیہ بھی کہہ دیتی ہے بچہ کو گھروں میں رکھو، کارپٹ خراب کرتے ہیں۔ اوہ ہماری مسجد کے کارپٹ مسجد نبوی سے اعلیٰ ہے، جہاں میرے محمد کے نواسے حسن اور حسین، حسنین کریمین وہاں دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہماری نمازیں خراب کرتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں، بیوی نہیں قابو کر سکتی، 100 سناتے آنے والے نمازی کو۔ کہاں میرے پیغمبر کی مسجد نبوی، کہاں میرے صحابہ کی اولاد؟ چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام نہیں کہہ رہے فاطمہ حسن و حسین کو کیوں بھیج دیتی ہے؟ میں جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں، یہ گر گیا تھا، مجھے ممبر سے اترنا پڑا، اس کو اٹھانا پڑا، ممبر پر بٹھانا پڑا۔ نہیں، شروع میں ہم نہیں آنے دیتے، انتظامیہ نہیں مسجد میں آنے دیتی، جب یہ سر نکال جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی تعویذ دو بچہ نمازی بن جائے، پھر کوئی دعا کرو مولوی صاحب بچہ نمازی بن جائے۔ پہلے تم نے مسجد میں آنے ہی نہیں دیا، راستہ ہی نہیں دکھلایا، راستہ سے کہیں اور کا دکھلایا، اب تم نفل پڑھو شکرانے کے، جو دکھایا تھا اس پہ عمل کر رہا۔ او اہل اسلام، باتیں بڑی کڑوی ہے لیکن بڑی کھری ہے۔ رب محمد کی قسم ایک بات کو بھی کوئی کتاب و سنت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا۔ میں خود نمازی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے ہمیشہ نمازی رکھے، با جماعت نماز پڑھتا ہوں۔ ہاں کبھی کبھار انسان ہو نا، آپ بھی انسان ہو، مہینے میں 2 مہینے میں کوئی ایک نماز میں آنکھ نہ کھلی، رب کہتا ہے نہ کھلے میں تیری رات کی تہجد بھی لکھ دوں گا۔
نہ کھلے گا، کیونکہ تو ہمیشہ پڑھتا رہا، تیری تہجد بھی لکھی جائے گی۔ آقا نے فرمایا نا علیہ السلام کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر نفل نہیں پڑے جاتے، فرمایا وہ سوتا رہتا ہے، رب اس کا قیام لکھتا رہتا ہے۔ لکھو، فرشتوں کہتا ہے لکھو، یہ جو ہی ٹھیک ہوگا یہ پھر آ جائے گا۔ وہ مولوی ہی کیا، وہ رائٹر ہی کیا، وہ خطیب ہی کیا، وہ سید ہی کیا، جو مسجد میں نہ آئے، جو با جماعت نماز نہ پڑھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔